الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین اکرام، آج کی تراویح میں ایک جزو تلاوت کیا گیا اور آج کی تراویح میں 29 جزو یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ 29 جزو میں ایک سورہ ہے سورۃ القلم، اس کی ورس نمبر 10 سے 16 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتہائی غضب کا اظہار فرمایا ہے، یعنی اینگر، انتہائی غضب کا اظہار فرمایا۔ اللہ کی مخلوق میں ایک شخص تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے 10 برائیوں کو قرآن کی اس آیات میں بیان کر دیا ہے۔ اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ یہ ولید بن مغیرہ بڑا اسمارٹ تھا، پیسے والا بھی تھا، اور اللہ نے اس کو بیٹے بھی دیے تھے۔ قبیلہ قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا یہ۔ مکے میں اس کے ایسٹس تھے اور طائف سٹی کے اندر بھی اس کے ایسٹس تھے، اور یہ ویکیشن کرنے کے لیے جاتا تو طائف جایا کرتا تھا۔ بہت زیرک کہلاتا تھا، ہوشیار، جس کو بولے کلیور مائنڈ۔ مکے کے لوگ اس کی بڑی عزت کرتے۔ تو مکے والے اس کے پاس آئے تھے اور کہنے لگے کہ ولید، تم کیا کہتے ہو محمد بن عبداللہ کے بارے میں؟ کیا واقعی میں نبی ہے یا ایسے ہی جھوٹا دعویٰ کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ شاعر تو نہیں ہے، کیونکہ شاعر والی باتیں ان میں دکھتی بھی نہیں ہیں، اور ان کو جادو بھی نہیں آتا، کیونکہ جادو والی عادتیں ان میں نظر نہیں آتی۔ مگر اس نے لوگوں کی باتوں میں آ کر ایک جملہ منہ سے بول دیا اور ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا انہو لمجنون۔ کہا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ معاذ اللہ یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے۔ اب یہ اس وقت کافر تھا اور ہمارے نبی کے بارے میں اس نے یہ ورڈز بول دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی اس سورہ قلم میں ورس نمبر 10 سے اس شخص کے بارے میں 10 عیوب کو بیان کیا ہے۔ اور یاد رکھیے، علماء فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب سے ہیومن بینگ بنے ہیں اس وقت سے لے کر ہمارے نبی تک جتنی بھی اسکرپچرز ہیں، جتنی بھی ریویلڈ بکس ہیں، کسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ایسے جلال کا، غضب کا اظہار نہیں کیا کہ کسی ایک بندے کے بارے میں اللہ نے اس کے عیب بیان کیے ہوں، اس کے فالٹس بیان کیے ہوں، اس کی برائی کی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں کہا۔ اب جمہور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ولید بن مغیرہ ہی تھا، مگر بعض نے کہا کہ نہیں، کوئی اور تھا۔ مگر ابو البرکات امام نسوی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر مدارک والے، انہوں نے کہا کہ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیتیں اتری ہیں۔ اچھا، یہ ولید بن مغیرہ جو فادر ہے خالد بن ولید کے، اب یہاں پر لوگ تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں مولانا خالد بن ولید تو مسلمانوں کے اتنے بڑے جرنیل تھے، اور سچی بات ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اسلام کو بہت تقویت پہنچائی ہے، رومن امپائر، پرشین امپائر کے اگینسٹ لڑائی کی ہے، جہاد کیا ہے۔ تو خالد بن ولید نو ڈاؤٹ وہ مسلمانوں کے ہیرو ہیں، مگر ان کے جو فادر ہے وہ ہے ولید۔ تو ولید بن مغیرہ کے 5 بیٹے تھے، ان میں سے 3 بیٹے تو مسلمان ہو گئے تھے، اسی میں خالد بن ولید تھے، ایک ولید بن ولید تھا اور ایک ہشام بن ولید تھا، یہ تینوں مسلمان ہو گئے تھے۔ مگر جو ولید بن مغیرہ ہے یہ باپ جو ہے یہ کافر تھا اور گستاخ رسول تھا، اس نے نبی کے شان میں گستاخی کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے 10 عیب بیان کر دیے۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ پہلا بتایا حلاف، یہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، مہین ذلیل ہے، ذلیل، حمازن تانے دینے والا، کرٹیسائز کرنے والا، مشائم بنمیم چغلی کرنے والا، جو لوگوں کو چغلی کرتے ہیں، ایک کی بات دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، مناع للخیر بھلائی سے روکنے والا، معتدن حد سے تجاوز کرنے والا، اثیم گناہگار اور سنفل ہے، عتل روڈ ہے، بعد ذالک زنیم اور اس کے ساتھ ساتھ حرامی ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے نا حرامی، یہ نمبر 9 پر اللہ تعالیٰ نے اس کا عیب بیان کر دیا۔ پھر آگے 10واں عیب بھی آیا کہ ان کان ذا مال و بنین اذا تتلی علیہ قال اساطیر، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، کہ مال اور بیٹے اس کو ملے تو یہ کہنے لگا کہ یہ جو قرآن ہے یہ پرانی سٹوریز ہیں، لوگوں کی سٹوریز ہیں۔ تو یہ 10 عیب اللہ نے بیان کیے کہ جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہے، ذلیل بھی ہے، تانے دینے والا ہے، چغل خور ہے، اچھائی سے روکنے والا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، سنفل ہے اور حرامی ہے۔ اب جب اس نے یہ آیت اس کو پہنچی، قرآن اترا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے،
تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ جو کچھ میرے بارے میں کہا گیا ہے سب صحیح ہے، مجھے پتا ہے کہ مجھ میں یہ برائیاں ہیں، مگر قرآن نے جب پہلی مرتبہ یہ سیکرٹ کھول دیا، اس کا ایکسپوز کر دیا کہ یہ زنیم ہے۔ اچھا، زنیم کا مطلب ایک ہوتا ہے حرامی، حرامی وہ ہوتا ہے کہ جو جس کے یعنی زنا کی اولاد، نکاح کے بغیر اگر مرد اور عورت کا ریلیشن ہو تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ زنا کا بچہ کہلاتا ہے، وہ حرامی کہلاتا ہے۔ تو یہ بڑا پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ محمد پر اللہ کی طرف سے یہ قرآن اترا ہے اور اس میں میرے بارے میں کہا گیا ہے کہ میں حرامی ہوں۔ تو یہ اپنی ماں کے پاس گیا، کیونکہ ماں کو ہی پتا ہوتا ہے کہ حلالی ہے کہ حرامی ہے، باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو ماں کے پاس گیا اور ماں کے پاس جا کر کہا کہ تو مجھے بتا کیا میں حرامی ہوں یا حلالی ہوں، میرا باپ کون ہے؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے اور اس میں مجھے حرامی کہا گیا۔ اس کی ماں نے سچ بتا دیا اور کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ تو حلال کا نہیں ہے، تو حرام کا ہے، اور ریزن یہ تھا کہ بڑی پراپرٹی تھی، بڑا پیسہ تھا، مگر ہمیں اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو پھر ہم دونوں نے پلان بنایا اور ایک چرواہے سے جو بکریاں چرانے والا تھا، میں اس سے پریگننٹ ہوئی اور اس کے نتیجے میں تو پیدا ہوا تھا۔ تو یہ ریئل میں قریش قبیلے سے بلونگ بھی نہیں کرتا تھا، یہ حرامی تھا۔ تو اب اس کا جب یہ عیب کھلا اور یہ سارے کے سارے 10 عیب اس میں بیان ہو گئے، اور پھر آگے چل کے حدیبیہ کے بعد خالد بن ولید جب مسلمان ہونے لگے تو لوگ ان کو یہی کہتے تھے، خالد بن ولید تم کیسے مسلمان ہو سکتے ہو؟ تمہارے باپ کے بارے میں اسی قرآن کے اندر عیب بیان ہوئے ہیں، تم وہ آیتیں پڑھو گے کیسے؟ پڑھو گے کیسے؟ مگر اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید کے لیے دولت اسلام لکھی تھی، آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ اور سچی بات یہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب سورۃ القلم کی یہ ورسز آتی تھی نا تو خالد بن ولید کافی ایموشنل ہو جاتے تھے، ان کو بڑا دکھ ہوتا تھا کہ رب کائنات نے جو ساری دنیا کا خالق و مالک ہے، اس نے ان کے باپ کے بارے میں یہ عیوب کو بیان کیا تھا، ولید کے بارے میں۔ مگر خلاصہ کلام یہ کہ جب ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بلند و بالا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے منصب پر فائز ہیں۔ آپ تو خاموش رہتے ہیں، آپ جواب نہیں دیتے، مگر ان کا جو اللہ ہے، ان سے جو محبت کرنے والا خدا ہے، وہ قبول نہیں کرتا، اور جب نبی کے شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود قرآن نازل کر کے اس کو جواب دے دیتا ہے۔ ابو لہب نے گستاخی کی تھی، تبت یدا ابی لہب آ جاتی ہے۔ ولید بن مغیرہ نے گستاخی کی، اللہ نے 10 عیوب کو بیان کر دیا، اور ان عیوب کے اندر یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ حرام کی اولاد ہے۔ تو ولید بن مغیرہ اس وقت کا گستاخ تھا۔ یہاں پر ایک جملہ سنتے جائیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان گستاخی کرے، یعنی نبی کا امتی ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، وہ نبی کے شان میں گستاخی کرے تو اس کو پنشمنٹ دی جا سکتی ہے، اس کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، اریسٹ کیا جاتا ہے۔ مگر اگر کافر کرے گا، نن مسلم کرے گا تو وی ڈونٹ ڈو اینی تھنگ، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں ان کو جواب دوں کہ یہ کافر ہی تو تھا ولید بن مغیرہ، مگر اللہ نے اس کو جواب دیے ہیں، اس کے عیوب کو بیان کیا۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ یہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہی نہیں ہے، اب کافر جو مرضی بولے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب میں اس کے 10 عیوب کو بیان کر دیا ہے۔ تو جو گستاخی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اس وقت کا یہ گستاخ تھا ولید بن مغیرہ، مگر آج کے دور میں بھی کچھ ولید بن مغیرہ جیسے مل جاتے ہیں، ایسے ہی لوگ مل جاتے ہیں جن کی زبان سے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ وہ ممبر و محراب پر بیٹھ کر آقا کی شان بیان نہیں کر پاتے، وہ جب بھی منہ کھولتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا، ان کو وہ نہیں پتا تھا، ان کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا تھا، وہ ہماری طرح تھے، ہماری طرح تھے، 2 ہاتھ تھے، 2 پاؤں تھے، بازار میں جاتے تھے، شادی کرتے تھے۔ یعنی معاذ اللہ وہ اپنی طرح کہہ رہے ہوتے ہیں، نبی کے شان میں گستاخی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایون یہ کہ وہ بڑے بڑے مولانا نظر آتے ہیں، یہ وہی ولید بن مغیرہ کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ یہ آج کے ولید بن مغیرہ ہے جو نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اور علماء کہتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ جو نبی کے شان میں گستاخی کرتا ہے اور توبہ اس کو نصیب نہ ہو، گستاخی کی حالت میں مر جائے، تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا نسب ٹھیک نہیں تھا، وہ حلالی نہیں تھا بلکہ حرامی تھا۔ کیونکہ جو سچا ہوتا ہے، فیملی والا ہوتا ہے، بولتے ہیں خاندانی لوگ جو ہوتے ہیں، وہ خاندانی لوگ نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ جو خاندانی نہیں ہوتے، جن کے نسب میں پرابلم ہوتا ہے، جن کے لائنیج میں مسئلہ ہوتا ہے، جو نکاح سے پیدا نہیں ہوتے، یا نکاح تو ہوا ہوتا ہے مگر جو پریگننسی کا مرحلہ ہے، علماء کہتے ہیں اگر عورت کے حیض کے دن چل رہے ہو، اس کے اندر کچھ انہیں
प्रेग्नेंट करने की कोशिश की और उससे अगर बच्चा पैदा हुआ, उसको भी उलमा कहते हैं कि ये हराम फेल है। लिहाजा कोई भी ऐसी सूरत बन सकती है गुस्ताख की कि जिसने नबी के शान में गुस्ताखी की और दुनिया से कुफर की हालत में, गुस्ताखी की हालत में गया, तो उसके नसब में कलाम है, उसका नसब सच्चा नहीं है, वो हलाली नहीं बल्कि हरामी है। सच्चा आशिक रसूल वो है जो नबी के शान बयान करता है, नबी की शान सुनता है, उन्हीं के साथ दोस्ती करता है जो नबी की शान को बयान करने वाले हैं, और उन्हीं की मस्जिदों में आके नमाज पढ़ता है। ऐसे लोगों से दूर होता है जो नबी की शान में किसी तरह की गुस्ताखी करते हैं या गुस्ताखी करने वालों को मुसलमान समझते हैं। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल्लज़ीना यस्तमीऊनल क़ौल व यत्तबीऊन अहसनह।